ढाका यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1921 में हिंदुस्तानी कानून साज कौंसिल के ढाका यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के तहत रखी गई थी। ढाका में यूनिवर्सिटी का क़याम 1905 में मशरिक़ी बंगाल और आसाम के नए सूबे के क़याम के बाद बरतानवी हुकूमत की जानिब से 600 एकड़ अराज़ी के हुसूल के साथ शुरू हुआ, जिसका दारुल हुकूमत ढाका था। हासिल की गई ज़मीन का कुछ हिस्सा नवाब बहादुर सर ख्वाजा सलीम अल्लाह की जागीर का था। इसे बरतानवी यूनिवर्सिटियों के मुताबिक बनाया गया है। ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी अवामी तहकीकी यूनिवर्सिटी है, जिसमें 46,150 तलबा और 1,992 फैकल्टी हैं। इसने बांग्लादेश की जदीद तारीख में अहम किरदार अदा किया है। तक़सीम हिंद के बाद ये पाकिस्तान में तरक्की पसंद और जमहूरी तहरीकों का मरकज़ बन गया। इसके तलबा और असातिज़ा ने बंगाली कौम परस्ती के उरूज और 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में मरकज़ी किरदार अदा किया। काबिल ज़िक्र साबिक़ तलबा में माहिर तबीयात सतीनदर नाथ बोस शामिल हैं, मोहम्मद यूनुस 2006 के नोबल अमन इनाम के फ़ातेह और माइक्रो क्रेडिट के अलंबरदार मोहम्मद शाहिद अल्लाह नाटिगिरो नौरालमूमन, यूनिवर्सिटी की सक़ाफ़ती, खेलों और थिएटर की सरगर्मियों के अलंबरदार। वो एक तालिब इल्म और बाद में यूनिवर्सिटी में उस्ताद भी थे। सिराज अल-इस्लाम चौधरी, माहिर तबीयात मोहम्मद अता अल करीम, 20वीं सदी के बंगाली शायर बुद्धादीप बोस, और शेख मुजीब अर-रहमान, मुल्क के बानी सदर। ये बांग्लादेश की आला तरीन यूनिवर्सिटी है। नवाब बहादुर सर ख्वाजा सलीम अल्लाह ने ढाका यूनिवर्सिटी के क़याम में अहम किरदार अदा किया और इस मकसद के लिए अपनी जायदाद से 600 एकड़ अराज़ी अतिया की। नवाब सलीम अल्लाह की वफ़ात के बाद सैयद नवाब अली चौधरी ने यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखें। अपनी ज़मींदारी का एक हिस्सा गिरवी रखकर ढाका यूनिवर्सिटी के लिए 35,000 टिका और इसके तलबा के लिए स्कॉलरशिप के लिए 16,000 टिका अतिया किए। ढाका यूनिवर्सिटी के कायम होने से पहले इसके ग्राउंड के करीब ढाका कॉलेज की साबिका इमारतें थीं, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थीं। 1873 में कॉलेज को बहादुर शाह पार्क में मुंतकिल कर दिया गया। बाद में ये कर्जन हाल में मुंतकिल हो गया, जो यूनिवर्सिटी का पहला अनसटी बन जाएगा। यूनिवर्सिटी का क़याम बंगाल की 1905 की तक़सीम की मनसूखी का मुआवजा था। तक़सीम ने मुस्लिम अक्सरियती मशरिक़ी बंगाल और आसाम को एक अलहदा सूबे के तौर पर कायम किया था, जिसका दारुल हुकूमत ढाका था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो ढाका में नई बनी थी, ने पूरे दिल से इस इक़दाम की हिमायत की। ताहम इंडियन नेशनल कांग्रेस और बंगाली हिंदुओं की शदीद मुखालफत की वजह से 1911 में तक़सीम को ख़त्म कर दिया गया। बंगाल की तक़सीम की मनसूखी के फ़ैसले से शदीद दिख हुआ। इस वक्त के नवाब ढाका के नवाब सर ख्वाजा सलीम अल्लाह बहादुर की क़यादत में एक मुस्लिम वफ़द ने ढाका में यूनिवर्सिटी कायम करने का मुतालबा किया। मशरिक़ी बंगाल की अक्सरियती मुस्लिम अवाम को मुतमईन करने के लिए लॉर्ड कर्ज़न ने इत्तिफ़ाक़ किया और ऐलान किया कि ढाका में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। नवाब सर सलीम अल्लाह, जिन्होंने ढाका में यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया, इस मकसद के लिए अपनी जायदाद से 600 एकड़ ज़मीन अतिया की थी। 1913 में यूनिवर्सिटी स्कीम को हतमी शक्ल देने से पहले राय आमहान को मदऊ किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दिसंबर 1913 में इसकी मंजूरी दी। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के ढाका यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के तहत 1921 में कायम किया गया,
یہ برطانوی یونیورسٹیوں کے مطابق ہے۔ لارڈ رونالڈشے 1917 اور 1922 کے درمیان بنگال کے گورنر، اس کے پہلے چانسلر تھے۔ انہوں نے نواب سید شمس الہیدی کو یونیورسٹی کا تاحیات رکن نامزد کیا۔ عہدہ کی سفارش پر لارڈ رونالڈشے نے احمد فضل الرحمن کو پرووسٹ مقرر کیا۔ 1 جولائی 1921 کو 847 طلباء کے ساتھ 3 فیکلٹیز کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوئیں: آرٹس، سائنس اور لا، 12 شعبہ جات: سنسکرت اور بنگالی، انگریزی، تعلیم، تاریخ، عربی اور اسلامیات، فارسی اور اردو، فلسفہ، معاشیات اور سیاست، طبیعیات، کیمسٹری، ریاضی اور قانون، اور طلباء کے لیے 3 ہاسٹلیاں: سلیم اللہ مسلم ہال، ڈھاکہ ہال اور جگن ناتھ ہال۔ اس یونیورسٹی نے بنگالی زبان کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا جب بنگالی مشرقی پاکستان میں اردو کی واحد سرکاری زبان ہونے کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہوئے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی وہ مرکزی جگہ تھی جہاں سے تحریک شروع ہوئی، جس میں طلباء نے شمولیت اختیار کی اور حکومت پاکستان کے خلاف احتجاج کیا۔ بعد ازاں اس جگہ پر کئی طلباء کو قتل کر دیا گیا جہاں آج شہید مینار کھڑا ہے۔ اس واقعے کے بعد بنگالی کو سرکاری زبان کے طور پر بحال کر دیا گیا۔ 1971 کی جنگ آزادی کے بعد اس کی تدریس، تحقیق اور انتظامیہ کو بہتر بنانے کے لیے ڈھاکہ یونیورسٹی کی تشکیل 9 اور تنظیم 9 کی۔ 18 جولائی 2024 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے حکام نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم میں اصلاحات کا مطالبہ کرنے والے مظاہروں کے پرتشدد ہونے کے بعد ادارے کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں 3 طالب علموں سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ تاہم، ایک عوامی بغاوت کے درمیان وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کے بعد یونیورسٹی دوبارہ کھول دی گئی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کھیلوں اور دیگر غیر نصابی اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کرتی ہے۔ جسمانی تعلیم کے ڈائریکٹر کا دفتر 3 قسم کے پروگرام فراہم کرتا ہے۔ 1947 میں یونیورسٹی میں 5 فیکلٹیز اور 17 تدریسی شعبے تھے۔ اس وقت یونیورسٹی 13 فیکلٹیز، 83 ڈپارٹمنٹس، 12 انسٹی-ٹیوٹ، 20 رہائشی ہال، 3 ہاسٹلز اور 56 سے زیادہ ریسرچ سینٹرز پر مشتمل ہے۔ طلباء اور اساتذہ کی تعداد بالترتیب 37,018 اور 1,992 ہو گئی ہے۔ فی الحال، یونیورسٹی 5,800 سے زائد طلباء کو میرٹ کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں پہلے سال کے آنرز پروگراموں میں داخلہ دیتی ہے۔ یہ 4 سالہ بیچلر اور 1 سالہ ماسٹرز پروگرام چلاتا ہے اور مختلف شعبوں میں بڑی تعداد میں محققین کو تربیت بھی دیتا ہے۔ 1,262 سے زیادہ پی ایچ ڈی اور 1,217 ایم فل محققین نے اس یونیورسٹی سے اپنی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ اسے ایشیا ویک نے لگاتار 3 سالوں 1998 سے 2000 AD تک ایشیا کی 100 اعلیٰ یونیورسٹیوں میں سے ایک کے طور پر شناخت کیا۔ یونیورسٹی نے بنگلہ دیش کی اعلیٰ تعلیم کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سینٹرل اسٹوڈنٹس یونین ڈھاکہ یونیورسٹی کی آفیشل اسٹوڈنٹس یونین ہے۔ بنگلہ دیش میں اسے DUCSU کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹی کے فیصلہ سازی میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء کی نمائندگی کرنے، قومی اعلیٰ تعلیمی پالیسی کی بحث میں طلباء کی آواز کے طور پر کام کرنے،
اور طلباء کے ادارے کو براہ راست خدمات فراہم کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس کا قیام 1922 سے 1923 کے تعلیمی سال میں ڈھاکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے طور پر کیا گیا تھا۔ اس کا پہلا آئین 30 اکتوبر 1925 کو اس کی جنرل اسمبلی میں تیار کیا گیا تھا۔ 1953 میں اس کے آئین میں ترمیم کی گئی، اور یونین کا نام ڈھاکہ یونیورسٹی سینٹرل اسٹوڈنٹس یونین رکھ دیا گیا۔ 2019 میں، DUCSU کا آخری الیکشن 29 سال بعد ہوا تھا۔ تب سے DUCSU طلباء کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے۔ 2011 سے 2012 میں، ڈھاکہ یونیورسٹی کو QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے ذریعہ سب سے اوپر کی عالمی یونیورسٹیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ دنیا بھر کی 30,000 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں سے ڈو کو 551 نمبر پر رکھا گیا۔ 2015 سے 2016 میں ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے ایلسیویئر کے ساتھ شراکت میں یونیورسٹی کو عالمی سطح پر معروف 800 اعلیٰ یونیورسٹیوں میں 654ویں پوزیشن پر رکھا۔ ستمبر 2015 میں QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ نے 2015/16 کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کا اپنا 2015 ایڈیشن شائع کیا اور ڈو کو ایشیا میں 126ویں اور دنیا میں 701 سے 750 بینڈ میں درجہ دیا۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن 2018 گلوبل یونیورسٹی رینکنگ میں، ڈھاکہ یونیورسٹی کو عالمی یونیورسٹیوں میں 1001 جمع پوزیشن پر رکھا گیا۔ ایشیائی سطح کی درجہ بندی 2026 QS ایشیا یونیورسٹی رینکنگ میں ڈھاکہ یونیورسٹی ایشیا میں 132ویں نمبر پر تھی۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے 2016 کی ایشیا یونیورسٹی رینکنگ میں ڈھاکہ یونیورسٹی کو 191 سے 200 بینڈ میں درجہ دیا۔ بہترین ایشیائی اور آسٹریلوی یونیورسٹیوں کی درجہ بندی میں، ایشیا ویک نے ڈھاکہ یونیورسٹی کو 1999 میں 37واں اور 2000 میں 77 درجہ بندی کی یونیورسٹیوں میں سے 64واں، مجموعی اور کثیر الضابطہ زمرہ